بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں کوئی بگڑا یا بدتمیز ہو، یہ دو آیات پڑھ کر دم کر دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے وہی بندہ ایسا بندہ بن جائے گا جیسے کوئی ولی اللہ ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ بگڑے سے بگڑا ہوا کوئی بندہ ہو، آپ کی اولاد ہے یا بہن بھائیوں میں سے ہے، یا خاوند کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خاوند، یعنی کہ بندہ ہو یا بندے کی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، وہ کتنا بھی نافرمان ہو گیا، وہ کتنا بھی ایسے کاموں میں پڑ گیا ہو جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ یہاں تک اللہ رب العزت سے جو ہے وہ درخواست کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، کہ یہ ان کے لیے ذلت کا باعث بنا۔ میرے کہنے سے مراد ہے کہ اگر ایسی بھی اولاد ہو جائے تو اس کے سنوارنے کا جو ایک روحانی عمل ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ یہ ناظرین ایسا روحانی عمل ہے کہ یہ پچھلی 1400 صدیوں سے کیا جا رہا ہے اور یہ پشت در پشت چلتا آ رہا ہے۔ اولیاء اکرام نے اس کو کیا، ولی اللہ اکرام نے اس کو کیا، حتیٰ کہ اس کے کچھ جو جز ہیں جو میں عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ صحابہ اکرام نے بھی کیا۔ اور ناظرین، ہمارے چینل کے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس کا سارا تعلق جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ہم کوئی ایسی آیت نہیں، کوئی ایسے الفاظ نہیں بتاتے جس کا تعلق قرآن یا سنت سے نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ لیجئے کہ بگڑے سے مراد اس میں وہ اولاد بھی شامل ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ باپ بھی شامل ہے، وہ خاوند بھی شامل ہے کہ جو کمائی کر کے نہیں لاتے، جو گھر کا نظام نہیں چلا پا رہے۔ ایک عادت ہوتی ہے بعض دفعہ مردوں میں وہ آ جاتی ہے، لڑکوں میں، کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ سارا وقت سوئے رہنا، دوستوں یاروں میں رہنا اور کمائی کے لیے نہ جانا، تو وہ الٹے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک آئیڈیل بندہ ہو۔ ایک آئیڈیل باپ کیسے ہوتا ہے، آئیڈیل خاوند کیسے ہوتا ہے، آئیڈیل بیٹا کیسے ہوتا ہے، مطلب جو ایک رشتے میں جو آپ کو آئیڈیل بندہ چاہیے ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی ایسے افراد جن کی کوئی بیٹی کا مسئلہ ہے، ایسے افراد بھی ہمیں کالز کرتے ہیں کہ ایسے کام میں پڑ گئی، جیسے موبائل کی وجہ سے کسی ریلیشن میں پڑ گئی اور اس سے ماں باپ کی عزت جا رہی ہے۔ کسی ایسے معاملے میں اگر اولاد آپ کی پڑ گئی، یا بچیاں یا بچے ہیں کہ ان کی عزت کا خطرہ ہے، تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو عزت بے عزت کا نہیں معلوم ہوتا، ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا مرضی ہے، ہم وہ کریں گے، تو ان کو ماں باپ بھی دشمن لگنے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ جو بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے اس کو ہر وہ بندہ دشمن لگنے لگتا ہے جو ان کو سمجھائے تو ان کو اپنی زبان سے سمجھائے، نہ ان کو کسی مار پیٹ سے سمجھائے، نہ کسی موٹیویشنل سپیکر سے سمجھائے، اور نہ کوئی دم یعنی جو تعویذ یا کوئی جادو ہوتا ہے کسی سے سمجھائے۔ ہم قرآن کریم کی آیت سے جو آیات شفا ہیں، جو صورت شفا ہے، اس سے جناب اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسے بڑھ کے عمل کیا ہوگا ناظرین؟ اس سے بڑھ کر میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی دنیا کا اگر مفتی یا کوئی دنیا کا جو عامل ہے، یا کوئی دنیا کا پیر یا فقیر یا کوئی بھی بابا جی اگر اس عمل کو غلط ثابت کر دے تو میں اس سے ڈائریکٹ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، کیونکہ مجھے اس عمل پہ اتنا بھروسہ ہے، کیونکہ یہ عمل صحابہ کرام کا کیا ہوا ہے اور یہ ثابت شدہ ہے۔ ناظرین اکرام، بعض لوگ بچپن میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان کا رویہ بدل جاتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اور انسان بدتمیزی کو اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ انسان اچانک نہیں بگڑتا، یاد رکھیں کوئی بھی انسان ایک دن میں بگڑا ہوا نہیں بنتا، اس کے پیچھے برسوں کی غلط عادتیں، غلط ماحول اور غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عمارت آہستہ آہستہ بنتی ہے ویسے ہی کردار بھی آہستہ آہستہ بنتا یا بگڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو تم کس کو دوست بناتے ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا ماحول اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بدتمیزی کی پہلی وجہ والدین کی تربیت میں کمی۔ بعض والدین بچوں کی ہر ضد پوری کرتے ہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بدتمیزی کو پیار سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
وہ بڑوں کے سامنے چیختا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور والدین کہتے ہیں بچہ ہے، بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تربیت بچپن سے ہی ضروری ہے۔ دوسری وجہ بری صحبت۔ دوست انسان کو جنت کے راستے پر بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم کے راستے پر بھی۔ کتنے نوجوان اچھے تھے لیکن غلط دوستوں کی وجہ سے جھوٹ، گالی، نشہ اور بدتمیزی کی طرف چلے گئے۔ بری صحبت انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ نیک اور با اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری وجہ دین سے دوری۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل میں سختی پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں اخلاق، صبر اور احترام سکھاتا ہے۔ جو شخص دین سے جتنا دور ہوگا وہ اخلاق سے بھی اتنا ہی دور ہو سکتا ہے۔ چوتھی وجہ غصہ۔ غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ غصے میں انسان وہ الفاظ بول دیتا ہے جن پر بعد میں ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ ایک صحابی نے کئی بار نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کرو۔ پانچویں وجہ تکبر۔ بعض لوگ دولت، خوبصورتی، طاقت یا علم کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی تکبر بدتمیزی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی غلطی بھی تکبر تھی۔ ناظرین، بظاہر بعض بدتمیز لوگ خوش نظر آتے ہیں لیکن حقیقت ان کے برعکس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون کم ہوتا ہے، لوگ ان سے دور رہنے لگتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، دوست چھوڑ دیتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اسے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ والدین کے آنسو اور دل کی تکلیف بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ والدین کے ساتھ نرمی اور ادب سے پیش آنا چاہیے۔ ایک سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان اپنی ماں سے بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب وہ خود بوڑھا ہوا تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ یاد رکھیں، جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اکثر ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ایک، دعا کریں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی کو زبردستی نہیں بدل سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال سمجھایا، اس لیے دعا بہت ضروری ہے۔ دعا کریں، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ دو، محبت سے سمجھائیں۔ چیخنے سے اکثر لوگ مزید ضدی ہو جاتے ہیں۔ نرمی انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی سے اصلاح فرمائی۔ تین، اچھا ماحول دیں۔ اگر کوئی نوجوان بری صحبت میں ہے تو اسے نیک لوگوں کے قریب لائیں۔ مسجد، دینی مجالس، قرآن کی محفلیں، یہ سب انسان کے دل کو بدل دیتی ہیں۔ چار، اس کی عزت کریں۔ بعض لوگ اس لیے مزید بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ اصلاح کریں لیکن عزت کے ساتھ۔ پانچ، عملی مثال بنیں۔ اگر آپ خود بدتمیز ہوں اور دوسروں کو ادب سکھائیں تو بات اثر نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اچھے اخلاق کی برکتیں۔ اچھے اخلاق انسان کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دلاتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو یاد رکھیں، طاقت بدتمیزی کا نام نہیں، اصل طاقت اپنے غصے کو قابو کرنا ہے۔ اصل بہادری والدین کی خدمت ہے، اصل کامیابی اچھے اخلاق ہیں۔ پیشہ، شہرت اور طاقت وقتی چیزیں ہیں لیکن اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمارے غصے، تکبر اور بدتمیزی کو ختم فرما۔ جو لوگ بگڑ چکے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز اچھا اخلاق ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اچھا کردار انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بدتمیز انسان پیدائشی بدتمیز نہیں ہوتا، اکثر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ، محرومی، غلط تربیت یا غلط ماحول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن باہر سے غصے اور سختی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض لوگ بظاہر خوش مگر اندر سے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر بات پر غصہ کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں اور کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے۔ اکثر ایسے لوگ اندر سے بے سکون ہوتے ہیں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو انسان کے اندر چڑچڑا پن، حسد اور غصہ بڑھنے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب سکون ختم ہو جائے تو انسان دوسروں کو بھی سکون سے جینے نہیں دیتا۔ بدتمیزی کی ایک بڑی وجہ حسد، کئی لوگ اس لیے بدتمیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی ترقی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر کسی کا کاروبار چل جائے، کسی کی شادی ہو جائے، کسی کو عزت مل جائے تو حسد کرنے والا شخص اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ یہی حسد اسے سخت مزاج اور بد زبان بنا دیتا ہے۔ حسد سب سے پہلے انسان کا اپنا سکون چھین لیتا ہے۔ زبان کی بدتمیزی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا، سخت زبان استعمال کرنا یا دوسروں کو نیچا دکھانا بہادری ہے، حالانکہ اسلام میں بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ کتنے ہی لوگ صرف تلخ الفاظ کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کا غصہ برسوں کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آج کل نوجوانوں میں چند چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں: والدین کی بات نہ ماننا، نماز میں سستی، ہر وقت موبائل اور فضول مصروفیات، بڑوں کی بے ادبی، غصہ اور ضد، وقت کی قدر نہ کرنا، نصیحت سے نفرت۔ یہ تمام علامات انسان کو آہستہ آہستہ کامیابی سے دور لے جاتی ہیں۔ بدتمیزی کا نقصان صرف دنیا میں نہیں، جو شخص لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کی عزت اچھالتا ہے، ان کے دل دکھاتا ہے، اسے آخرت میں بھی جواب دینا ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ نماز، روزہ اور عبادت اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق بھی بہت ضروری ہیں۔ اگر کسی کا دل توڑا گیا تو معافی مانگ لینا چاہیے۔ کسی بگڑے ہوئے شخص کو بدلنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: 1 صبر، فوری نتائج کی امید نہ رکھیں۔ 2 مسلسل دعا، اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ 3 اچھے اخلاق، جو شخص بدتمیزی کے جواب میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ دلوں کو جیت لیتا ہے۔ ایک سبق آموز مثال ملاحظہ فرمائیے۔ اگر ایک باغبان کسی پودے کو ٹیڑھا ہوتا دیکھے تو وہ اسے کاٹنے نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ اسی طرح بگڑے ہوئے انسان کو صرف تنقید نہیں بلکہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایک محبت بھرا جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو سالوں کی ڈانٹ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے بچے بدتمیز یا ضدی ہو گئے ہیں تو صرف سزا کو حل نہ سمجھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی بات سنیں، ان کی اچھی باتوں کی تعریف کریں، نماز اور قرآن کی طرف راغب بنیں، خود بھی اچھا نمونہ بنیں۔ بچے والدین کی باتوں سے زیادہ ان کے کردار سیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج جو شخص بدتمیز، غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، ممکن ہے کل اسے اپنی غلطیوں پر افسوس ہو۔ اس لیے آج ہی اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کریں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کریں، اور اگر کوئی بگڑا ہوا شخص آپ کی زندگی میں موجود ہے تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہدایت کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق، نرم دل اور دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہمارا معاشرہ ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ تو ہو رہے ہیں لیکن اخلاق کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھروں میں بے سکونی، بے ادبی بڑھ رہی ہے، والدین کی نافرمانی عام ہو رہی ہے، چھوٹے بڑوں کا احترام بھولتے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بدتمیزی کو اپنی بہادری سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، بدتمیزی طاقت نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو ڈرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے، ایک بگڑا ہوا انسان صرف اپنی زندگی خراب نہیں کرتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی دکھ اٹھاتے ہیں، اس کے دوست اس سے دور بھاگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ خود تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سوچتا ہے آخر سب لوگ مجھ سے دور کیوں ہو گئے، حالانکہ جواب اس کے اپنے رویے میں موجود ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں جس نے راتوں کو جاگ کر اپنے بچے کی پرورش کی، ایک باپ جس نے اپنی خواہشات قربان کر کے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا، اگر وہی اولاد جوان ہو کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ والدین کے دل سے نکلی ہوئی آہ بہت اثر رکھتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنی چاہیے۔ غصہ انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں برے نہیں ہوتے لیکن غصہ ان سے برے کام کروا دیتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ دوستیاں ختم کر دیتا ہے، محبتیں توڑ دیتا ہے، خاندانوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، انسان کو پشیمانی کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غصے سے بچنے کی تعلیم دی۔ اصلاح کی امید کبھی ختم نہ کرے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ضدی، بدتمیزی یا بگڑا ہوا شخص موجود ہے تو مایوس نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے آج وہ نصیحت نہ سنے لیکن کل اس کا دل بدل جائے۔ ہو سکتا ہے آج وہ غلط راستے پر ہو لیکن کل اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو ایک وقت میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن بعد میں نیک اور باعمل انسان بن گئے۔ ناظرین اکرام، تلوار دلوں کو فتح نہیں کر سکتی لیکن اچھا اخلاق دلوں کو جیت لیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک نرم جملہ، ایک معاف کر دینا کئی بار وہ اثر کر جاتا ہے جو سختی نہیں کر سکتی۔
اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ آج دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے آپ سے چند سوال کریں۔ کیا میں اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میری زبان نرم ہے؟ کیا میں دوسروں کی عزت کرتا ہوں؟ کیا مجھے جلد غصہ آ جاتا ہے؟ کیا میں لوگوں کے دل دکھاتا ہوں؟ اگر ان سوالوں میں کوئی کمی نظر آئے تو آج ہی اپنی اصلاح شروع کر دیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں تکبر، غصے اور بدتمیزی سے بچا، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرما، جو لوگ بگڑ چکے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، جبکہ بدتمیز شخص لوگوں کی یادوں میں بھی اچھا مقام نہیں بنا پاتا۔ تربیت سے انسان اچھا یا برا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل و شعور عطا فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے قرآن و سنت کی صورت میں مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کو بہترین اخلاق اور بہترین تربیت کا درس دیا۔ محترم سامعین، تربیت سے انسان اچھا یا برا بنتا ہے۔ دنیا میں ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک، فرما بردار، کامیاب اور بااخلاق بنے، لیکن یہ سب صرف خواہش سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں بچہ مٹی کی طرح ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈھالا جائے وہ ویسے ہی بن جائے گا۔ اگر تربیت اچھی ہو تو بچہ معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے، اور اگر تربیت میں کوتاہی ہو جائے تو وہی بچہ والدین اور معاشرے کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ تربیت صرف کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور اچھی تعلیم دلانے کا نام نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ بچے کو سچ بولنا سکھایا جائے، بڑوں کا احترام سکھایا جائے، نماز اور دین کی محبت دی جائے، حلال و حرام کی پہچان کرائی جائے، اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جائے۔ اصل تربیت کردار سازی کا نام ہے۔ جس انسان کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، والدین کا فرما بردار بنتا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے بچتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، معاشرے میں عزت پاتا ہے، اور جس کی تربیت کمزور ہو وہ بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، اپنے والدین کو بھی دکھ پہنچاتا ہے۔ ماں پہلی درس گاہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہوگی تو بچہ بھی نماز سیکھے گا۔ اگر ماں سچ بولے گی تو بچہ بھی سچ بولے گا۔ اگر ماں اچھے اخلاق والی ہوگی تو بچے کے کردار بھی اچھے اثر پڑے گا۔ باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ بچے باپ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ اگر باپ ایماندار ہوگا، نرم مزاج ہوگا، دیندار ہوگا تو بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ کوشش کریں، لیکن اگر باپ گالی دے، جھوٹ بولے اور لوگوں کے حقوق مارے تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ بچپن انسان کی زندگی کا سب سے اہم دور ہوتا ہے۔ جس طرح ننھا پودا آسانی سے سیدھا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح بچے کی اصلاح بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ جب عادتیں پختہ ہو جائیں تو تبدیلی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام بچپن سے اچھی تربیت پر زور دیتا ہے۔ آج معاشرے میں بہت سی برائیاں غلط تربیت کا نتیجہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی، جھوٹ، بدتمیزی، بے حیائی، حسد، تکبر، غصہ، یہ سب چیزیں اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ تربیت کی کمی سے جنم لیتی ہیں۔ اچھی صحبت بھی تربیت ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر دوست نیک ہوں تو اچھے اثرات آئیں گے، اگر دوست برے ہوں تو برے اثرات آئیں گے۔ اس لیے اولاد کی صحبت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا اثر، آج کل بہت سے بچے موبائل سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اچھا سیکھیں گے، اگر غلط چیزیں دیکھیں گے تو ان کے کردار پر منفی اثر پڑے گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی مصروفیات پر توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے زیادہ محبت اور حکمت سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے اور نرمی سے سمجھاتے تھے۔ یہی کامیاب تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ سنیے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے بچے کی عمر 5 سال ہے، میں اس کی تربیت کب شروع کروں؟ بزرگ نے فرمایا، آج تم 5 سال دیر کر چکے ہو، یعنی تربیت بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو خود اچھا نمونہ بنیں، نماز کی عادت ڈالیں، قرآن سے تعلق جوڑیں، سچ بولنے کی ترغیب دیں، اچھے دوستوں کا انتخاب کرائیں، عزت اور ادب سکھائیں، دعا کا اہتمام کریں، محبت اور حکمت سے سمجھائیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن اچھی تربیت کی وجہ سے عظیم انسان بن گئے، اور بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم کے باوجود بری تربیت کی وجہ سے معاشرے میں عزت حاصل نہ کر سکے۔ یاد رکھیں، تعلیم انسان کو قابل بناتی ہے لیکن تربیت انسان کو عظیم بناتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بنے، ہماری اولاد نیک اور کامیاب بنے، تو ہمیں تربیت پر توجہ دینی ہوگی۔ اپنے بچوں کو صرف دنیا کمانا نہ سکھائیں بلکہ انسان بننا بھی سکھائیں۔ انہیں صرف کامیابی نہیں بلکہ با اخلاق بنائیں۔ انہیں صرف
صرف ڈگری نہیں بلکہ کردار دین، کیونکہ دولت، شہرت اور طاقت ایک دن ختم ہو جاتی ہے لیکن اچھی تربیت کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے اخلاق، اچھے کردار اور نیک اعمال کی دولت عطا فرما، ہماری نسلوں کو دین و دنیا کا کامیابی عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، ادب اور احترام اور برکت پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے ہو جائیے تیار۔ اب آپ فکر مت کیجئے، اب آپ کو زبان نہیں استعمال کرنی، اللہ کا کلام استعمال کرنا ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں کیا فرمایا؟ یہ قرآن پاک کی آیت ایسی ہے، یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر اس کو کسی پتھر پہ بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ریت بھی نہیں، وہ پاؤڈر بن جاتا۔ اور دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت خود بھی نور ہے، اللہ رب العزت کا قرآن پاک بھی نور ہے، اللہ رب العزت کے یہ کلام بھی نور ہے اور یہ آیات بھی نور ہیں۔ اور اس نور میں پھر جب آیات شفا کی بات آ جائے اور سورۃ فاتحہ کی بات آ جائے تو اس سے بڑھ کر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اتنا آسان اور سیدھا، اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، میری یہ خواہش ہے کہ کاش یہ میری ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے، ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچ جائے، کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ عمل خود بھی اپنے لیے بھی کریں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کریں، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے ثواب بھی اور شفا بھی ایسی کہ جو کوئی دنیا کا ڈاکٹر کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، یہ عمل ہے آیت شفا، یعنی سورۃ الفاتحہ کا، سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام بھی ہے، اور اس کو جو ہے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کہ یہ شفا والی ہے۔ سورۃ شفا اس لیے کہ اس میں دم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث مبارک ہے کہ اس کے دم کرنے سے شفا مریضوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل شفا کے لیے تو ہے ہی، لیکن یہ بگڑے ہوئے ذہن کو شفا کا عمل ہے۔ جسمانی شفا کا عمل میں اور طریقے سے بتا دوں گا۔ یہ بگڑے ہوئے جو دماغ ہیں، جو بگڑے ہوئے جو نسل ہے، مطلب کچھ ایسے لوگ جو بگڑ بھی جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے شفا کا معاملہ ہے۔ آپ یہ کیجئے اور ضرور کیجئے، اور یقین کریں کہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آپ نے عمل کیا کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ جس کے لیے عمل کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وہ بندہ موجود ہو، اس گھر میں موجود ہو، نمبر 1 اس کا 90% اثر ہے۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے اور وہ بگڑا ہوا ہے، وہ دور ہے، وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، تو اس کی تصویر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے جو وظائف دیے جاتے ہیں وہ تصاویر پہ بھی اثر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ غور سے سن لیجئے، آپ نے کرنا کیا ہے، ایک گلاس پانی سب سے پہلے، اگر آپ کو آب زمزم مل سکے تو آب زمزم مل سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں مل سکتا تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے غور سے آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے جو ہے، اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے تو اچھا ہے، نہیں کیا تو 3 بار درود شریف پڑھیے، 3 بار درود شریف پڑھیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اس پانی پر دم کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو زمزم بنا دے، یا اللہ اس کو آب زمزم بنا دے۔ آپ نے بس یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا اور وہ ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کہا تو وہ ہو گیا۔ اب آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ زمزم بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 بار سورۃ فاتحہ کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہر بار جو ہے اس کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ 7 بار الحمدللہ سے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس گلاس کے اوپر 7 بار یعنی پھونک مارنی ہے، 7 پھونکیں مارنی ہے، یہ اس گلاس پہ دم ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی یہ جو 2 آیات ہیں، یہ جو 2 آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طریقے سے آپ نے یہ والی آیات آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ 70 بار ایک آیت، 70 بار دوسری آیت، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 7 بار دوبارہ دم کرنا ہے، اسی پانی کے اوپر دم کرنا ہے،
اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کے جو ہے اس عمل کو کلوز کر دینا ہے۔ پانی اب آپ کا آب شفا بن چکا ہے، یعنی شفا، جسم کی شفا تو ہو ہی گی، اس میں انشاءاللہ دماغی شفا جو ہے، جو اس کے اندر کا جو خبائث اس کے ذہن میں آ چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ناظرین 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن یہ عمل آپ نے لگاتار کرنا ہے، اور یعنی کہ جو بندہ ہے اس کو وہ پانی پلانا ہے جو اس بندے کے لیے آپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہے تو یہ پانی اس کو پلانا ہے۔ آپ اگر خود بگڑے ہوئے ہیں تو خود وہ پانی پی لیجئے دم کیا ہوا، ورنہ اس کو پلا دیں۔ ہاں، اب وہ جو بندہ موجود نہیں ہے، اس کی تصویر کے اوپر جیسے آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے نا، اس کی تصویر کے اوپر وہ آپ نے دم کرنا ہے، پھر آپ کو پانی کا گلاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے بندے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے، اور دوسری بات کہ خواتین سے گزارش ہے کہ یہ عمل باوضو ہو کے کرنا ہے، باوضو اس کی شرائط ہے، تو آپ اس کا دھیان رکھ لیجئے کہ 3 دن آپ نے وضو کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ کو اس بندے کے اندر ایسی تبدیلیاں محسوس ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر جو موجود بندہ وہ بدل گیا، جو بندہ غائب ہے، وہ 3 دن کے عمل سے اگر اس میں اتنا زیادہ بدلاؤ آیا ہے، تھوڑا آیا ہے، تو اس کو 7 دن پہ کر لیجئے۔ 7 دن اس کی تصویر کے اوپر دم کیجئے باوضو، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یا میرے مولا کریم، میں نے تیرے دیے ہوئے نور یعنی قرآن پاک سے تیرے دیے ہوئے تحفے جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں معراج شریف کی رات یہ آیات دی ہے، میں نے تیری حضور پیش کی ہے، ان آیات کی برکت سے، ان آیات کے دم سے جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ عمل پورا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آپ کو جو ہے کامیابی سے نوازے گا، اور کامیابی اس میں 100% ہے، 100% ہے۔ یہ عمل رحمانی ہے، شیطانی نہیں ہے، رحمانی ہے، سب کو اجازت ہے۔ بس ایک بار کمنٹ سیکشن میں صرف یہ لکھ دیں کہ انشاءاللہ میں بھی یہ عمل سورۃ فاتحہ سے کروں گا یا کروں گی، تاکہ لوگ آپ کے کمنٹس پر آمین لکھ سکیں، اور آپ ایک دوسرے کے کمنٹ پر آمین لکھیے، تاکہ جتنی زیادہ آمین ہو جائیں اتنی ہی زیادہ اس کی قبولیت کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہم سے آپ نے کوئی پوچھنا ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔